آج کی ہماری گفتگو کا موضوع عقیدہ کی اہمیت اور عقیدہ اہل سنت ہے۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے اور عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ نکاح کو بھی عقد اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان ایک گرہ لگ جاتی ہے جس کو رشتہ داری کی گرہ کہا جاتا ہے۔ دو افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی جوڑ لیتے ہیں۔ عقیدہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی مذہب کی۔ اگر عقیدے میں خلل واقع ہو تو اعمال بیکار ہوتے ہیں۔ لہذا عقیدے کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہے۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے، حتیٰ کہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے کی بات کی، حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اللہ کے حکم سے عقیدے کی بات چھیڑ دی اور ارشاد فرمایا کہ تم اگر عقیدے کو اپنا لو، اللہ کی وحدانیت کو اپنا لو، عقیدہ توحید کو اپنا لو، عقیدہ رسالت کو ماننے لگ جاؤ تو سرکار فرمانے لگے اللہ کریم تم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکار رہے تھے، وہی لوگ جو آپ کے ساتھ محبتوں کے دعوے کر رہے تھے، وہی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا، وہ آقا کریم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق پروپیگنڈے کرنے لگے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے تک کی سازش کی گئی۔ یعنی جب حضور خاموش تھے تو سارے ہی نبی پاک علیہ السلام کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نظریات کی تردید کی، ان کے نظریات کی مخالفت کی، ان کے نظریات کو جھٹلایا اور اپنے نظریات کو بیان کیا، تو اب وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکار رہے تھے وہ آپ کے مخالفین میں شامل ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، اسلام نے اپنے نظریات کھول کر بیان کر دیے تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہر وقت میں پھر اپنے اپنے نظریات کے حامی لوگ آتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی جو جماعت تیار کی تھی وہ اتنی پاک جماعت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کبھی ان کو حزب اللہ کہا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، کبھی ان کو اولئک هم المفلحون کہا کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصرت والا مدد والا کہا، کبھی رب العالمین اللہ والا نے ان کو رحمت والا فرمایا۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے اور پھر اللہ نے ان کو مقتدا بنا دیا، فرمایا اگر تم نے ایمان لانا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں خود اللہ نے فرما دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ مفسرین نے کہا کہ لوگوں سے برا صحابہ کی جماعت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ۔ منافقوں سے کہا جاتا ہے، کافروں سے، تو قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے ہیں؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے جان لو کہ یہی بیوقوف ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیوقوف ہے یہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں ان کی بنیاد نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے پڑ گئی تھی، حضور کے زمانے سے ہی یہ صحابہ کو برا بھلا کہنے لگ گئے تھے۔ یعنی یہ وہ پہلی جماعت تھی جنہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا۔ معاذ اللہ، اللہ کریم نے جواباً صرف یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ بڑے عقل مند ہیں، بلکہ جواباً یہ فرمایا کہ جو ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں اصل میں بیوقوف یہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی تعلیم اور ادب جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ اللہ کریم نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ آپ دوسرے کسی بھی مسلک میں جائیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ دوسرے جتنے بھی مسالک ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اہل سنت و جماعت کے اندر آپ کو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی، ہر چیز کا ادب اور حیا کرنے والے نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف کے ساتھ اگر کسی دہی کو بھی نسبت حاصل ہو جائے نا، یعنی اس کو مدینے کا دہی کہا جائے، تو فرمایا کہ نفرت کے ساتھ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہی ہوتا ہے، تو فرمایا وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ مدینے کے دہی کے بارے میں ایسا فتویٰ دیتا ہے، آپ غور کیجئے کہ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کی کتنی عزت کرتا ہوگا۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کے سارے صحابہ قابل عزت ہیں، قابل تعظیم ہیں، واجب الاتباع، ان میں سے کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی نیگیٹو کمنٹس پاس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ صحابہ جن کی آپس میں کچھ لڑائیاں ہو گئی، چپکلش ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے، ان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ہم خاموش رہیں گے۔ بڑے آپس میں لڑ پڑے تو چھوٹوں کو بولنے کی اجازت ہے، بولو چھوٹوں کو بولنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے آخر میں پھر آپس میں صلح کر لینی ہے، لیکن میں اور آپ بولیں گے تو ہم اپنی شخصیت خراب کریں گے۔ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین اللہ والا نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا میرے رب نے صحابہ کی ساری جماعت کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ سارے کہیے سبحان اللہ۔ کلّا، جیسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے،
تو یہ کل جو ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی اس میں سے نکلا نہیں ہے, ایک ایک ذرے پر قادر ہے. تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ نے کچھ صحابہ کو بکھیر کے علیحدہ کر کے سیپریٹ کر کے نہیں کہا کہ فلاں فلاں کو میں جنت عطا فرماؤں گا, بلکہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, جس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اور مصطفیٰ کی زیارت کی اور پھر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا, رب فرماتا ہے میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. اس لیے اگر کوئی صحابی کے بارے میں یہ کمنٹ پاس کرتا ہے کہ معاذ اللہ وہ جہنم میں جائے گا, تو وہ خود جہنم میں جائے گا, بلکہ علماء نے فرمایا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے کہ وہ صحابی کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے. تو اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ ان تک محدود ہوں, ہم آپس میں ان کو ڈسکس نہیں کریں گے, ہمیں وہاں پر خاموشی کا حکم دیا گیا ہے. یہاں پہ جو سب سے بڑا دھوکہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک صحابی رسول اللہ جن کا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے, تو حضرت علی کے مقابلے میں آنے والا بندہ جو ہے وہ جنت میں جا سکتا نہیں. احادیث موجود ہے, جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے رکھا, جس نے اللہ سے رکھا وہ جنت میں جا سکتا نہیں. لہٰذا جو حضرت علی کے مقابلے میں آ گئے انہوں نے حضرت علی سے بغض رکھا تو وہ جنت میں جا سکتے نہیں. یہاں پہ وجہ سماعت فرما لیجیے, حضرت علی پاک کے مقابلے میں جو حضرت امیر معاویہ آئے تھے, تو حضرت امیر معاویہ خود جو ہے وہ اس درجے کے صحابی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی اور اہل بیت کے فرد جن کو نبی پاک علیہ السلام نے حبر الامہ کا لقب دیا, اس امت کا بڑا عالم, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے یہ مجتہد صحابی ہیں, یعنی یہ علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. مجتہد کو اجازت ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ اٹک جائے تو وہ اپنے ذہن کے ساتھ اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بعد اس کا علم جو اس کے سامنے مسئلے کو ظاہر کرے وہ اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے. ہوتا کیا ہے, اگر تو وہ مسئلے کی صحیح تہہ تک پہنچ جائے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو 2 ثواب عطا فرماتا ہے, اور اگر وہ مسئلے کی صحیح تہہ تک نہ پہنچ پائیں تو اللہ رب العالمین پھر بھی اس کو گناہ نہیں دیتا, پھر بھی اللہ اس کو 1 ثواب عطا فرماتا ہے. اب حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی کے سامنے جو آنا تھا نا, یہ ایک شرعی غلطی تھی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اجتہاد کیا کہ علی کے ساتھ لڑنا بنتا ہے شرعی طور پر. حضرت علی کی ذات سے ان کو کوئی بغض نہیں تھا, ان کا صرف ایک شرعی جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی, وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ شہید ہوئے, ان کے جو قاتل ہیں نا ہمیں وہ چاہیے, وہ آپ کے لشکر کے اندر موجود ہے. اور پھر اس پر قیاس کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے. اور پھر اس میں بھی تیسری طاقت تھی جس نے ان دونوں کو آپس میں لڑایا. تو اب جب ان دونوں کی جنگ ختم ہو گئی نا, تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لوگ جو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے ان کے جنازے بھی پڑھا رہے تھے. جب پوچھا گیا کہ سیدی آپ لڑے بھی ہیں, ان کے جنازے بھی پڑھا رہے, تو نبی پاک حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا, فرمایا ہم اخواننا وبغوا علینا, فرمایا کہ ان کا اللہ وہی ہے جو ہمارا اللہ ہے, ان کا نبی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے, ان کا قرآن وہی ہے جو ہمارا قرآن ہے. فرمایا کلمہ وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, بس فرق اتنا ہے وہ ہمارے بھائی ہے, انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے, ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا علی جنازے اس لیے پڑھا رہا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتے, رب ان کو ضرور جنت عطا فرمائے گا. تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھنا ہے, یہ خاص قسم کے فرقے کا نظریہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے. اب چلیے اہل سنت و جماعت کے وہ عقائد جو مسلمہ ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سب سے پہلا اللہ رب العالمین جل وعلا وحدہ لا شریک ہے, اللہ وحدہ بولو اللہ وحدہ لا شریک. بس آپ کو عقیدے جوڑے سمجھانے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک, اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں. ہر مسلک اس کو مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب جو اللہ ہوتا ہے نا اس میں 2 صفات لازمی پائی جاتی ہیں, 2 صفات. نمبر 1 وہ واجب الوجود ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ واجب الوجود ہوتا ہے, اور دوسرا وہ قدیم ہوتا ہے, وہ خود سے ہی موجود ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے اندر جو ہے یہ 2 صفتیں پائی جاتی ہیں. اگر یہ 2 صفات کسی اور کے اندر نہ پائی جائیں اور اس کو اللہ کی صفات کا حامل مان لیا جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا. مثال کے طور پہ ہم اپنے آپ کو سننے والا کہتے ہیں اور اللہ کو بھی سننے والا کہتے ہیں. ایسا اللہ بھی سنتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں, سنتے ہیں نا, اللہ بھی سنتا ہے. کیا یہ کہنے سے شرک ہو جائے گا کہ میں کہوں میں سنتا ہوں, اور ایک مسلمان اٹھ کے کہے کہ یار تو شرک کر رہا ہے, قرآن میں اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ میں سنتا ہوں, لہٰذا تو مشرک ہو گیا کہ تم نے اللہ کی صفت کو اپنے اندر مانا ہے. نہیں, ہر بندہ کہے گا بیوقوف بندے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کی جو صفت ہے وہ ازلی ہے, وہ ابدی ہے, اس کی صفت کو پیدا نہیں کیا گیا. وہ ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے, اس کی صفات ساری قدیم ہے, لیکن تیری جو صفت ہے نا اس کو پیدا کیا گیا ہے. تیری سننے کی صفت رب کی مخلوق ہے, اس کی جو صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ میں سننے والا ہوں اللہ سننے والا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ خود سے سنتا ہے, اس کو سننے کی طاقت کسی نے نہیں عطا کی, اور بندے کو سننے کی طاقت رب نے عطا فرمائی ہوئی ہے. اس لیے وہ صفت جو خاص اللہ کی ہے اگر وہ بندے میں مان لی جائے تو شرک لازم نہیں آتا. اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ ساری صفات کو لے لیں, صرف 2 صفات جو ہیں وہ بندے میں نہیں مانی جا سکتی. ایک یہ کہ بندہ خود سے وجود میں نہیں ہے, یعنی قریب نہیں ہے, اور دوسرا الہ نہیں ہے, عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, اور خود سے وجود میں جو ذات ہے وہ بھی اللہ ہے. کفار مشرکین مکہ جہاں پر اللہ کریم نے ان کی مذمت فرمائی ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں, پکارتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی سے یہ مشکل ٹالنے کی دعائیں کرتے ہیں, وہاں پر آپ پڑھ کے دیکھ لیں سیاق و سباق آپ کو نظر آئے گا کہ جس نے بھی بتوں کو پکارا ہے اس نے ہمیشہ یہ نظریہ رکھ کے پکارا ہے, یا تو وہ بتوں کو اپنا الہ سمجھتے تھے یا پھر سمجھتے تھے کہ یہ خود جو ہے وجود میں آئے ہیں, ان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا, یہ ایسے ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے یہ ہے. ان کا پیچھے نظریہ یہ ہوتا تھا. لیکن اگر انہی آیات کو اٹھا کر اللہ کے نبی اور ولیوں پر چشمہ کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ جناب جس طرح بتوں کے سامنے التجا کرنا شرک ہے, اسی طرح اللہ کے ولی یا نبی کی قبر پر جا کر ان کو پکارنا شرک ہے, یہ سراسر زیادتی ہے, سراسر دین کے ساتھ غلوب ہے. کیوں
کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی صاحب قبر کی قبر پر جاتا ہے تو پہلی بات وہ اس کو الہ نہیں سمجھتا، خدا نہیں سمجھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس لیے نہیں پکارتا کہ یہ قدیم ہے خود سے وجود میں آ گیا ہے، نہیں، بلکہ وہ اس لیے پکار رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک نظریہ موجود ہوتا ہے کہ یار دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ یہ ولی دے سکتا ہے نہ یہ نبی دے سکتا ہے، لیکن اگر رب ان کو دینے کی طاقت عطا کرے تو یہ ولی اور نبی قبروں میں بھی عطا فرما سکتے ہیں، یہ اللہ کی عطا پر موقوف ہے، اللہ نہ دے تو پھر کوئی بھی دے سکتا نہیں۔ یہ سیلاب آتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کئی مزارات جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی نبی ولی زندہ ہوتے تو اپنی قبروں سے اٹھ کر بچا ہی لیتے۔ پچھلے دنوں غالباً داتا صاحب کے سامنے کوئی عورت جو ہے وہ کسی گڑھے کے اندر گر گئی، لوگوں نے فیس بک پہ بڑا ڈالا، انہوں نے کہا لو جناب داتا صاحب آپ اٹھ کے جمنا ہے، ایک بڑی ملنا اسی عورت ان بچایا کیوں نہ، بڑی حیرانی کی بات۔ اب ہم اس کو اہل سنت یا دیگر مسائل سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ملحد ہے، بے دین ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے نہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں، خود ہی دنیا وجود میں آ گئی ہے، خود ہی مر جائے گی، کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الحاد بے دینی کی ایک سوچ وہ دیتا ہے۔ اب وہ عورت کے واقعے کے سامنے لے آتا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ گٹر میں گرتی ہے، اب وہ اعتراض کر دیتا ہے مجھ پر، مسلمان پر، وہ کہتا ہے اگر رب تھا تو عورت کو گرنے کیوں دیا؟ بھائی میں بندہ ہو کر ایک عورت کو یا ایک بند کو کہیں پر تکلیف میں دیکھوں تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو نکال دوں تکلیف سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہو اور اللہ ہو کر عورت کو گڑھے میں گرنے سے بچائے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ یہ اعتراض کرتے تو مجھے بتاؤ رب کو ثابت کر سکو گے؟ اللہ رب العالمین اللہ والا کو کسی دلیل سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ دلیلوں کا محتاج ہے، نہیں، قرآن نے اعلان کر دیا الذین یؤمنون بالغیب، لازم ہے کہ تم غیب پر ایمان رکھو، دلیلیں مت مانگو کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، بس اتنا تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا خدا ہے تو سر تسلیم کھپ کر کے اس بات کا اقرار کر لو کہ کائنات کو چلانے والی ایک ذات موجود ہے جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ جیسے ملحد کو جواب دینے میں تعمل ہوگا نا اور بندہ پریشان ہوگا کہ کیسے جواب دیں، ہم کہتے ہیں سیم ٹو سیم یہی کیفیت ہے وہ اللہ یا انبیاء کی ہم بیان کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لازم نہیں کہ ہر دفعہ بچا لیا جائے، یہ مشیت الہی پر ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے نا کہ اس کو بچانا ہے تو پھر وہ اپنے بندوں میں سے کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کو بچاؤ، اور اگر رب نہ چاہے تو پھر حکم کن آتا ہی نہیں ہے، جب اس کا حکم کن نہیں آتا تو نہ کوئی ولی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی نبی مدد کر سکتا ہے، وہ اللہ کی مدد کے محتاج ہے، وہ رب کی مدد سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود تو کبھی کسی کی مدد نہیں کی، وہ تو سبب پیدا کرتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے، اس نے بندوں کا مددگار بنایا ہے، لہذا یہ زیادتی ہوگی کہنا کہ کوئی جا کر قبر پر مانگے، ڈائریکٹ مانگے یا وسیلے سے مانگے تو وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ زیادتی اس لحاظ سے بھی ہے کہ جب سیم صفات سب دی جائیں تو شرک تو تب بنتا ہے نا، ان کے نزدیک بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ قبر پہ جاتا ہے تو وہ قبر والے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ قبر میں کیوں گیا ہے؟ قبر میں کیوں گیا ہے؟ اس کو موت آئی تھی، اس کو اس لیے گیا ہے نا قبر میں اس کو اسی لیے اتارا ہے نا۔ اب مجھے بتائیے کہ ہے کوئی بندہ کائنات میں ایسا مسلمان جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو بھی موت آئی ہے، کوئی اللہ کی بھی قبر ہے، کہیں معاذ اللہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر یہیں سے ہی عقیدہ شرک اور عقیدہ توحید کی ایک علیحدہ رائے مل جاتی ہے کہ بھائی جس کی قبر پر کھڑے ہو کے یہ سوال کر رہا ہے نا، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو زندگی عطا فرما سکتا ہے وہ قبر میں نبیوں اور ولیوں کو بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ اہل سنت جماعت کا ایک مشہور عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں ہے، اور پھر اس پر دلیلیں لائی۔ کبھی کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ کر بیٹھ گیا تھا، حضور کو پتہ کیوں نہیں چلا، جبریل کا انتظار کرتے رہے تو سرکار کو پتہ نہیں چل سکا۔ کبھی انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ کہا کیوں نہ بتایا کدھر ہے۔ کبھی کہا کہ 70 صحابہ کو بھیجا تھا وہ راستے میں شہید کر دیے گئے تھے، اگر نبی پاک کو پتہ ہوتا تو ایسا کیوں کرتے۔ یہ ان کا اعتراض ہے کہ نبی پاک کو علم نہیں۔ پہلی بات ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ پہلی بات اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ کسی کا عطا کیا ہوا نہیں۔ دوسری بات نبی کریم علیہ السلام کو جو علم ملا ہے وہ بتدریج ملا، گریجولی ملا ہے، ٹھیک ہے، جب تک اللہ نے سارا نہیں عطا کیا، وقتاً فوقتاً عطا فرمایا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے، یہاں تک کہ حضور جب دنیا سے گئے ہیں روح البیان اٹھا کے دیکھیے صحابہ رو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم سے وہ نبی رخصت ہوا کہ کائنات میں کوئی پرندہ پر بھی مارتا تھا نا تو مصطفیٰ اس کی بھی خبر عطا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا علم صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور کی وفات تک نبی پاک کا علم اتنا کامل ہو گیا تھا کہ حضور علم ما کان وما یکون کے ماہر تھے، جو کچھ ہو چکا تھا اللہ نے اس کی بھی خبر عطا کر دی، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کی خبر بھی اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ دوسری بات اللہ کو جو علم ہے وہ ہے قدیم، مصطفیٰ کا علم ہے حدیث۔ قدیم وہ ہے جس کو کوئی فنا نہیں، لیکن جو حدیث ہوتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے، جا کر قدیم کی حد کوئی نہیں، اور جو حدیث ہے اس کی ایک حد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے علم کی ایک حد ہے، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اگر نبی پاک کا علم مان لیا جائے معاذ اللہ تو جتنا نبی پاک کے پاس علم ہے اتنا علم تو بچوں کے پاس بھی ہے، پاگلوں کے پاس بھی ہے، ڈنگروں کے پاس بھی ہے، معاذ اللہ گندی نالی کے کیڑوں کے پاس بھی ہے، استغفر اللہ، یہ کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ، اور اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے، وہ ڈونگی تعویلیں کر کے بیان کرنے کی عادت جو ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے علم کا اور اللہ کے علم کا تقابل بنتا ہی نہیں۔ یہ تو آپ ایسے ہی کر رہے ہیں نا کہ بھائی میں جج اور چوکیدار کو برابر نہیں سمجھتا، بلا تفصیل، یہ مثال اللہ رسول کے لیے نہیں ہے، جج اور چوکیدار کو میں برابر نہیں سمجھتا۔ یا کہیں کہ بھائی جج اور چوکیدار کا علم کسی نے برابر کر دیا ہے تو سارے کہیں گے دیکھو جج اور چوکیدار کے علم کا آپس میں موازنہ کرنا بنتا ہی نہیں، دو ججوں کو آپس میں لاؤ، ان کا موازنہ کرو کہ فلاں جج کے پاس زیادہ علم ہے، فلاں کے پاس کم ہے۔ جب مخلوق ہے اور خالق ہے تو پھر ان کا آپس میں موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، مخلوق کی ہر صفت حادث ہے، ختم ہو جائے گی، خالق کی ہر صفت جو ہے وہ لامترائی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا علم اللہ کے علم میں محدود ہے، اللہ کے علم میں محدود ہے، کہیں نہ کہیں جا کے بریک ہے، لیکن مخلوق کے اعتبار سے